نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم۔ میں مخاطب ہوں اسپارک اسکول و کالج سچل کیمپس کے 9th اور میٹرک کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، حصہ دوم دوسرا حصہ من حدی الحدیث جو کہ احادیث پر مشتمل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 3 پر گفتگو کریں گے۔ 2 ہم پڑھ چکے تھے، آج تیسری ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ خیرکم، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور سکھاتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ پیارے بچوں، قرآن حکیم کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی ذات پروردگار کی، اس کے لفظ، اس کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس کلام کا موضوع انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز، روزے کی تعلیم، حج کی، زکوٰۃ کی تعلیم پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، خواہ وہ دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، سائنسی ہوں، سب کے بارے میں مکمل رہنمائی رکھتی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال نہیں دیتے، اس وقت تک ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ ہمارے لیے اس وقت تک کامیابی اور کامرانی نہیں جب تک ہم زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کلام مقدس سے نہیں لیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث کے تابع زندگی بسر نہیں کریں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس وقت تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ پیارے بچوں، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے جو علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، تم سے سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی اس کے لیے صحیح پڑھنے والے سے زیادہ اجر ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجۃ ریحها طیب وطعمها طیب ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل التمرۃ لا ریح لها وطعمها حلو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال مالٹا کی طرح عرب کا ایک لذیذ پھل ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال خوش کھجور سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ، یہ قرآن قیامت والے دن شفیع لاصحابہ، اپنے پڑھنے والے کی حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن کی تعلیم حاصل کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ
بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف حرف، الف ایک الگ حرف، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخربی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا صاحب قرآن کو، یعنی قرآن پڑھنے والے کو، اقرا پڑھ، ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بروز قیامت صاحب قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا میرے رب اسے اور بھی اصلی لباس پہنا، تو اسے عزت اور بزرگی کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا کہ مولا کریم اب اس سے راضی ہو جا، اس کی تمام خطائیں معاف کر دے۔ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اس کی تمام خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت، کہ اس کے جو قرآن پڑھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا، اس کے والدین کو بھی عمدہ لباس اور تاج پہنایا جائے گا۔ ایک اور الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ من احب القرآن فلیبشر، من قرأ القرآن فلیبشر، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے خوشخبری، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری۔ ایک اور حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حافظ علی ہؤلاء الصلاۃ المکتوبات، فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 5 وقت کی فرض نمازوں کی حفاظت کرے وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے رات کو 100 آیات تلاوت کی وہ اللہ کے فرمان بردار بندوں میں لکھا جائے گا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھنے والے، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ بہت زیادہ فضیلت ہے کلام مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پڑھانے والوں کی۔ دنیا کے جو شعبے ہیں ان میں سب سے بہترین شعبہ ہے، سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ قال اوصیک بتقوی اللہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، خدا سے ڈر جاؤ۔ فإنہ رأس الامر کلہ، قلت یا رسول اللہ زدنی، اللہ کے رسول اور وصیت کیجیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں تو اللہ سے ڈر جا، تقوی اختیار کر، کہ یہ سارے معاملے کی اصل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے مزید وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر تلاوت قرآن ضرور کیا کرو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور، آسمان میں یہ تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فضل القرآن علی سائر الکلام، حدیث کے الفاظ ہیں کہ
قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے رحمان کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کی تاریکی میں پڑھی تو وہ اسے قبر کی تاریکی میں کفایت کر جائیں گی۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام مقدس کو سیکھیں، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے درجات ہیں پڑھنے کے، بہت زیادہ فضیلت ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے انسان کی۔ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، سب سے بہترین انسان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو طالب علم کی تلاش میں نکلتا ہے، قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، احادیث کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دوسری جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ اقرا، اللہ کے رسول کو کہا گیا پڑھ اپنے کریم رب کے نام سے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا، اس انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی، لوگوں کو قرآن پڑھانے کی، پڑھنے کی، خود پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔